اسمبلی میں کیا کہیں گے آپ؟ بس آپ لوگوں کو شیخ رشید کی آواز سنائی دیتا ہے، اور میں جو چیخ کے سینت میں بول رہا تھا وہ نہ میڈیا والوں کو سنائی دیا نہ آپ لوگوں کو سنائی۔ یہ جو اسلام اخبار ہے، جو اسلام اپنے آپ کو کہتا ہے، یا وصاف اپنے آپ کو اسلام کہتا ہے، امت اخبار اپنے آپ کو اسلام کہتا ہے، سارے بیٹھے تھے، کسی نے بھی نوٹ نہیں کیا، بلکہ میرا مذاق اڑایا گیا۔ اچھا ہاں بالکل، ہاں اس دن میں نے 4 ترانیم پیش کی، اس میں سے 2 یا 3 ترانیم اسی حوالے سے تھے، لیکن کسی نے نہیں سنا۔ ابھی کیا بات میں کروں اس پر؟ لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے نا کہ شیخ رشید صاحب نے جو بات کی ہے کہ واقعی ترمیم ہو رہی ہے کوئی ختم نبوت کے حوالے سے؟ نہیں، ترمیم ہوا تو وہ چیزیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس میں یہ چیز نکال لیا گیا ہے کہ ایک صرف سادہ اقرار ہوتا ہے، ایک بندہ حلفاً اقرار کرتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ بالکل، ہاں بالکل فرق ہے۔ ایک حلفیہ بیان ہوتا ہے، ایک غیر حلفیہ ہوتا ہے، حلفیہ اور غیر حلفیہ میں تو بڑا فرق ہے۔ حلفیہ تو زیادہ معتبر ہے، تو بس یہ ابھی حلفیہ نہیں ہے، ابھی غیر حلفیہ ہے۔ لیکن یہ تو اصل مسئلہ تو نواز شریف کا تھا نا کہ نواز شریف پارٹی صدر بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے، اس میں تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ کیسے آ گیا؟ بس یہ تو جو لوگ کمیشن میں بیٹھے تھے ان سے پوچھے، مطلب میں تو کمیشن میں نہیں تھا۔ میں تو سینٹ میں جب آیا، میں نے گیئر لگا دیا، میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، اپنی ہمت کی، ان کو مجبور کیا ووٹ کرنے پر۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ووٹ کم پڑے، ان کے اپوزیشن کی ووٹ زیادہ پڑے۔ تو حافظ صاحب آپ نے مسلم لیگ نون کی مخالف میں ووٹ وہاں پہ سینیٹ میں استعمال کی؟ نہیں، میں اس کی بات کرتا ہوں نا، یہ جو ختم نبوت والے کی بات نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس وقت یعنی کہ وہی سوال جو آپ یعنی کہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ میری یعنی کہ تقریر کو کوئی یعنی کہ حیثیت نہیں دی گئی، تو سینیٹ کے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی اور قومی اسمبلی کے اندر جب آتا ہے تو حیثیت ہو جاتی ہے؟ تو بس وہ پھر شیخ رشید بول پڑا نا، حافظ حمداللہ بول پڑا۔ تو حافظ حمداللہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی؟ نہیں، کوئی حیثیت نہیں، لیکن ہماری نظر میں تو حافظ صاحب کی بہت حیثیت ہے۔ شیخ رشید آپ کو بھی ابھی پتہ چلا نا؟ حافظ صاحب ہم تو جمعیت کی، ویسے یہ بل پاس ہوگا؟ ہو گیا بل، کیا پاس؟ یہ تو پاس ہو گیا، صدر نے بھی کچھ خط کر دیا ابھی۔ اچھا، ابھی تو شادی منگنی بھی ہوگی، شادی بھی ہوگی، اور بیٹا بھی دے دیا، اور نواز شریف کی صورت میں بیٹا بھی دے دیا، اور کیا باقی؟ تو حافظ صاحب ویسے اس کے اندر ختم نبوت کا یعنی کہ جو مسئلہ ہے اس مطلب یہ ختم نبوت تو ابھی وہ وفاقی وزیر قانون بھی ابھی پریس کانفرنس کر رہا تھا، انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے ختم نبوت کو کا جو وہ ہے پیرا وہ ختم نہیں کیا ہے۔ اچھا، لیکن ایک اس کا ڈیٹیل ہوتا ہے، ایک اس کا حلفیہ بیان ہوتا ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں حلفیہ صدق کے دن سے حلفاً یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتا ہوں۔ ٹھیک۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے سمپل اور سادہ کہ میں اقرار کرتا ہوں۔ ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں فرق؟ بالکل فرق ہے، لیکن مولانا امجد خان صاحب نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت کی شک کو آئین کا لازمی جز ہے۔ بابا میں وہ سے لازمی جز ہے، جب نامینیشن فارم میں پہلی دفعہ جب آپ نامینیشن فارم جمع کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے کلمہ پڑھ لیا نا۔ ٹھیک۔ ہاں، تو جب آپ کا کلمہ شروع بغیر حلف کے ہو کیسا رہ گا؟ اچھا، آئین میں ٹھیک ہے کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا ہے، یہ تو آہستہ آہستہ پھر ہوگا نا۔ اچھا، آج یہاں سے حلف اٹھایا گیا، ابھی آپ صدر کی حلف نکالے، وزیر اعظم کی حلف نکالے، وزیر اعلیٰ کی، چیئرمین اسپیکر کی، یہ سب کا نکالے، اس سب نے یہ لکھا ہے کہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں، حلفاً۔ اب کیا ضرورت پڑی کہ آدمی حلفاً کا لفظ نکال دیا؟ بالکل، لیکن یہ ہماری طرف سے ایک اور بھی یعنی کہ چیلنج ہے ان کو کہ جب تک جمعیت کا کوئی بھی نمائندہ اسمبلی کے اندر ہے آپ ختم نبوت کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ مطلب وہ بات صحیح ہے آپ کی، ختم نبوت میں تبدیلی وہ نہیں لا سکتے، لیکن کوشش تو کر رہے ہیں وہ لوگ، کوشش تو بہت کر رہے ہیں، کوشش بہت۔ ہاں، تو یہ جو